جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع کے نشتر چلنے لگے۔ جب کفار کی بیہودہ باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے کہ لوگوں نے اس کا تمسخر نہ اڑایا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر تبلیغ کر کے زخم خوردہ شام کو واپس لوٹتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی اور حوصلہ بڑھاتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین ہو جاتی تو وہ تازہ دم ہو کر پھر تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا دور بڑا ہی پرآشوب دور تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت تکالیف جھیلتی تھیں اور آپ نے بڑے نامساعد حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ کفار نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت ترین ابتلا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک اس محصوری کے روح فرسا آلام و مصائب بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیے۔ جب یہ انسانیت سوز محاصرہ ختم ہوا تو اس کے بعد امیر المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہی۔ 10 نبوت رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس محبوب ترین بیوی کے علاج معالجے کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن موت کی کوئی دوا نہیں۔ آخر اہل ایمان کی یہ عظیم ماں 10 نبوت 11 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داغ مفارقت دے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ اس بے پناہ صدمے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مغموم رہنے لگے۔ جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تو اکثر دل بھر آتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔